اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب 14 ستارے، مصنف حجت الاسلام مولانا سید نجم الحسن صاحب کراروی، صفحہ نمبر 36۔ غزوہ بنی مصطلق اور واقع افق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنی مصطلق مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ اسے روکنے کے لیے 2 شعبان سن 5 ہجری کو ان کی طرف بڑھے۔ حضرت علی علیہ السلام علم بردار لشکر تھے۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، مسلمان کامیاب ہوئے۔ واپسی کے موقع پر حضرت عائشہ اسی جنگل میں رہ گئی، جو بعد میں ایک شخص صفوان ابن معطل کے ساتھ ناکے پر بیٹھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے محسوس کیا اور لوگوں نے شکوک کا چرچا کر دیا۔ بروایت تاریخ ائمہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شک ہو گیا تھا اور آپ کچھ عرصے کشیدہ رہے۔ پھر فرمایا، مجھے جہاں تک معلوم ہے میں اپنی بیوی میں بجز نیکی اور بھلائی اور کچھ نہیں پاتا، اور جس مرد یعنی صفوان ابن معطل کی نسبت لوگ چرچا کرتے ہیں میں اس میں بھی کسی طرح کی خرابی نہیں پاتا۔ وہ بے شک میرے گھر میں آمد و رفت رکھتا تھا، مگر ہمیشہ میرے حضور میں امہات الائمہ، صفحہ نمبر 166۔ اسی سن 5 ہجری میں غزوہ بنی قریظہ، سریہ سیف البحر، غزوہ بنی عیان بھی واقع ہوئے ہیں اور تیمم کا حکم بھی نازل ہوا ہے۔ بقول محی الدین ابن عربی، اسی سن 5 ہجری میں بموقع حفر خندق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اذان میں حی علی خیر العمل کا حکم دیا ہے۔ عبریت احمر برحاشیہ الواقیت و الجواہر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43 و معلم ترجمہ مسلم، صفحہ نمبر 28 جلد نمبر 5 و کنز الاعمال، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 226۔ واضح ہو کہ حی علی خیر العمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشخیص اذان کا جزو ہے، لیکن حضرت عمر نے اسے اپنے عہد میں اذان سے خارج کر دیا۔ ملاحظہ ہو نیل الاوطار، امام شوکانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 339 و صحیح مسلم مترجم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10۔ سن 6 ہجری کے اہم واقعات۔ صلح حدیبیہ، ذی القعدہ سن 6 ہجری مطابق سن 628 عیسوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے ارادے سے مکہ کی طرف چلے۔ قریش کو خبر ہوئی تو جانے سے روکا۔ حضرت ایک کنویں پر جس کا حدیبیہ نام تھا رک گئے اور صحابہ سے جانثاری کی بیعت لی۔ اسی کو بیعت الرضوان کہتے ہیں اور بیعت کرنے والوں کو اصحاب سمرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قریش کے ایلچی عروہ نے کہا کہ امسال حج سے باز آئیں، اور یہ بھی کہا کہ میں آپ کے ہمراہ ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں جو اوباش ہیں اور جنگ سے بھاگ نکلیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر نے نزع آلات چوسنے کی گالی دی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بروایت ابن اسیر حضرت عمر کو قریش کے پاس اس لیے بھیجنا چاہا کہ وہ انہیں سمجھا بجھا کر صلح کرنے پر راضی کر لیں، لیکن وہ نہ گئے اور حضرت عثمان کو بھیجنے کی رائے دی۔ حضرت عثمان جو ابو سفیان کے بھتیجے تھے ان کے پاس گئے۔
ان کی اچھی طرح آؤ بھگت ہوئی، لیکن آخر میں گرفتار ہو گئے اور جلد ہی چھوٹ کر چلے آئے۔ آخر عمر قریش کی طرف سے پیغام صلح لایا اور حضرت نے صلح کر لی۔ صلح نامہ حضرت علی علیہ السلام نے لکھا، طرفین سے شہادتین لے لی گئی۔ اس صلح کے بعد قریش بے کھٹکے مسلمان ہونے لگے اور مکہ میں بلا مزاحمت قرآن پڑھا جانے لگا، چونکہ امن قائم ہو گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا جرم نہ رہا۔ ایک دوسرے سے ملنے لگے اور اسلام کا نیا دور شروع ہو گیا۔ تاریخ خمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15 اور در مشہور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 77 میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں جیسا مجھے آج شک ہوا ہے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ صلح پر راضی نہ تھے۔ ابن خلدون کا بیان ہے کہ ان کے اس طرز عمل سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت رنجیدہ ہوئے۔ تاریخ ابن خلدون صفحہ نمبر 361۔ تاریخ اسلام احسان اللہ عباسی میں ہے کہ حدیبیہ سے واپس ہوتے ہوئے راہ میں سورہ انا فتحنا لک فتحا مبینا نازل ہوا۔ اس سال غزوہ ذی قرد، سریہ دومت الجندل، سریہ فتح، سریہ وادی اسکرا، سریہ ارنیہ بھی واقع ہوئے ہیں۔ اسی سنہ 6 ہجری میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارث کو کی زیر سر کر دی گئی 40 آدمیوں کی ایک جماعت حموم کی طرف روانہ کی، جس نے قبیلہ مزینہ کی ایک عورت حلیمہ اور اس کے شوہر کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی دونوں کو آزاد کر دیا۔ تاریخ کامل ابن اثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78۔ والرق فی الاسلام، مصنف عتیق الرحمن عثمانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107۔ سنہ 7 ہجری کے اہم واقعات: جنگ خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر یہودیوں کی بستی تھی۔ اس کے باشندے یوں ہی اسلام کے عروج و اقبال سے جل بھن رہے تھے کہ مدینے میں جلا وطن یہودیوں نے ان سے مل کر ان کے حوصلے بلند کر دیے۔ انہوں نے بنی اسد اور بنی غطفان کے بھروسے پر مدینے کو تباہ برباد کر ڈالنے کا منصوبہ باندھا اور اس کے لیے مکمل فوجی تیاری کر لی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی عزم و ارادے کی خبر ہوئی تو آپ 14 صفر سن 7 ہجری کو 1400 پیدل اور 200 سوار لے کر فتنے کو فرد کرنے کے لیے مدینے سے برآمد ہوئے اور خیبر میں پہنچ کر قلعہ بندی کر لی اور مسلمان انہیں محاصرے میں لے کر ان سے مسلسل لڑتے رہے، لیکن قلعہ قموس فتح نہ ہو سکا۔ تاریخ طبری و خمیس و شواہد النبوہ صفحہ نمبر 85 میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح قلعے کے لیے حضرت عمر کو بھیجا، پھر حضرت ابوبکر کو روانہ کیا، اس کے بعد پھر حضرت عمر کو حکم جہاد دیا، لیکن یہ حضرات ناکام واپس آئے۔ تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 93 میں ہے کہ تیسری مرتبہ جب علم اسلام پوری حفاظت کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ رہا تھا، راستے میں بھاگتے ہوئے لشکر والوں نے سپہ سالار کی بزدلی پر اجماع کر لیا اور سالار لشکر ان لشکریوں کو بزدل کہہ رہا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اسلام ایسے بہادر کو دوں گا جو مرد ہوگا اور بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا اور کسی حال میں بھی میدان جنگ سے نہ بھاگے گا
وہ خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، اور وہ اس وقت تک میدان سے نہ پلٹے گا جب تک خداوند عالم اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ دے دے۔ پیغمبر اسلام کے اس فرمانے سے اہل اسلام میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو گئی اور ہر ایک کے دل میں یہ امنگ موجود ہوئی کہ کل علم اسلام کی صورت سے مجھ ہی کو ملنا چاہیے۔ طبری جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 93 میں ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے سرداری کا حوصلہ آج کے روز سے زیادہ کبھی نہ ہوا تھا۔ مورخ کا بیان ہے کہ تمام اصحاب نے انتہائی بے چینی میں رات گزاری اور الصبح اپنے کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اصحاب کو اگرچہ توقع نہ تھی لیکن بتائے ہوئے صفات کا تقاضا تھا کہ علی علیہ السلام کو آواز دی جائے کہ ناگہاں زبان رسالت سے "این علی ابن ابی طالب" کی آواز بلند ہوئی۔ لوگوں نے کہا حضور وہ تو آشوب چشم میں مبتلا ہیں، آ نہیں سکتے۔ حکم ہوا کہ جا کر کہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں۔ پیغمبر نے آواز رسالت گوش امیر المومنین علیہ السلام میں پہنچائی اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اصحاب کے کندھوں کا سہارا لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کے سر اپنے زانوں پر رکھا اور بخار اتر گیا، لعاب دہن لگایا، آشوب چشم جاتا رہا۔ حکم ہوا علی میدان جنگ میں جاؤ اور قلعہ قموس کو فتح کرو۔ علی علیہ السلام نے روانہ ہوتے ہی پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب تک لڑوں اور کب واپس آؤں؟ فرمایا جب تک فتح نہ ہو۔ حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا کر علی علیہ السلام میدان میں پہنچے، پتھر پر علم نصب کیا۔ ایک یہودی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا علی ابن ابی طالب۔ اس نے اپنوں سے کہا کہ توریت کی قسم یہ شخص ضرور فتح کرے گا، کیونکہ اس قلعے کے فاتح کے جو صفات توریت میں بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل درست ہیں، اس میں سب صفات پائے جاتے ہیں۔ الغرض حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لوگ نکلنے لگے اور فنا کے گھاٹ اترنے لگے۔ سب سے پہلے حارث نے جنگ آزمائی کی اور ایک دو واروں کے رد بدل میں ہی واصل جہنم ہو گیا۔ حارث چونکہ مرحب کا بھائی تھا، اس لیے مرحب نے جوش میں آ کر رجس کہتے ہوئے آپ پر حملہ کیا۔ آپ نے اس کے 3 بھالے والے نیزے کے وار کو رد کر کے ذوالفقار کا ایسا وار کیا کہ اس سے آہنی خود سر اور سینے تک 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مرحب کے مرنے سے اگرچہ ہمتیں ختم ہو گئی تھیں لیکن جنگ جاری رہی اور عنتر، ربیع، یاسیر جیسے پہلوان میدان میں آتے اور موت کے گھاٹ اترتے رہے۔ آخر میں بھگدڑ مچ گئی۔ مورخین کا بیان ہے کہ دوران جنگ میں ایک شخص نے آپ کے دست مبارک پر ایک ایسا حملہ کیا کہ سپر چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور ایک دوسرا یہودی اسے لے بھاگا۔ حضرت کو جلال آ گیا۔ آپ آگے بڑھے اور قلعہ خیبر کے آہنی در پر بایاں ہاتھ رکھ کر زور سے دبایا۔ آپ کی انگلیاں اس کی چوکھٹ میں اس طرح در آئیں جیسے موم میں لوہا در آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جھٹکا دیا اور خیبر کے قلعے کو دروازے جیسے 40 آدمی حرکت نہ دے سکتے تھے، جس کا وزن بروایت معارج النبوہ 800 من اور بروایت روضۃ الصفا 3000 من تھا، اکھڑ کر آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور آپ کے اس جھٹکے سے قلعے میں زلزلہ آ گیا اور صفیہ بنت حی ابن اخطب منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ چونکہ یہ عمل انسانی طاقت سے باہر تھا، اس لیے آپ نے فرمایا میں نے در قلعہ خیبر کو قوت ربانی سے اکھاڑا ہے۔
اس کے بعد آپ نے اسے سپر بنا کر جنگ کی اور اسی در کو پل بنا کر لشکر اسلام کو اس پار اتار لیا۔ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202 میں ہے کہ جب مکمل فتح کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے استقبال کے لیے نکلے اور علی علیہ السلام کو سینے سے لگا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے علی، خدا اور رسول جبرائیل و میکائیل بلکہ تمام فرشتے تم سے راضی و خوش ہیں۔ علامہ شیخ قندوزی کتاب نیاب المودہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرمایا تھا کہ اے علی، تمہیں خدا نے وہ فضیلت دی ہے کہ اگر میں اسے بیان کرتا تو لوگ تمہاری خاک قدم بطور تبرک اٹھا کر رکھتے۔ تاریخ میں ہے کہ فتح خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوہری خوشی ہوئی تھی، ایک فتح خیبر کی اور دوسری حبش سے مراجعت جعفر طیار کی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی موقع پر ایک عورت زینب بنت حارث نامی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھنے ہوئے گوشت میں زہر دیا تھا اور اسی جنگ سے واپسی میں بمقام صحبہ رجت شمس ہوئی تھی۔ شواہد النبوہ صفحہ نمبر 86 جلد نمبر 87۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔